رمضان ہم صحیح ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج بات ہو رہی ہے تکبر اور انا پرستی پہ۔ مفتی صاحب، انا ابھی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کبھی کبھی ہمارے اپنوں سے بہت دور کر دیتی ہے، اور ایک انا وہ چیز ہوتی ہے جس کے چکر میں ہم سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں، اور انا اینڈ میں ہمیں اکیلا چھوڑ جاتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، وہی بات آ گئی کہ انا یا خودی کو کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کیوں فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اپنی انا کو، اپنی خودی کو جب آپ رب کی رضا میں شامل کر لیتے ہیں تو رب آپ کی رضا پوچھتا ہے، لیکن جب آپ رب کی رضا کو چھوڑ کر اپنی انا کو ترجیح دیتے ہیں پھر رب تعالیٰ ہر چیز سے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے یہ بات کی نا کہ انا یہ کیا ہے، یہ ایسی بیماری ہے جس کا جو خمیادہ ہے وہ اس طرح بھگتنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ذرہ برابر اب میں جو آپ کو حدیث بیان فرما رہا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور میں جو ذرہ برابر، اب اس سے کیا مراد ہے؟ اب آپ سوچیں کہ جنت میں جانے والے کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ تکبر نہ کرے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ ذرہ برابر جو انانیت بھی کرتا ہے، عاجزی کا مقام میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول سفر میں ایک اور صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ میرا نبی وہ نبی ہے جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی جسے بنائی گئی ہے، لیکن دیکھیے سفر میں میرے آقا موجود ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں خودی اور انا اگر آنے چاہیے تو انا جھلکتی وہ نبی پہ جھلکتی ہے، لیکن میرے نبی کی شان دیکھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام موجود ہیں، حضور نے فرمایا کہ سفر کا وقت ایک بکری کو پکا لو، پکنے کی ذمہ داری میری۔ ایک نے کہا آقا بکری کو پکانے کی ذمہ داری میری، اور میرے نبی نے فرمایا بکری کو پکانے کے لیے جو آگ لگائی جاتی ہے اس کی لکڑی کو لانے کی ذمہ داری میری۔ سبحان اللہ۔ مراد یہ کہ میرے نبی نے فرمایا آقا آپ تو ہمارے آقا ہیں، فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو تم سے امتیاز کر لوں۔ کیوں؟ اب جو حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ نچوڑ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو نوچتا ہے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ مراد یہ کہ جب انسان تکبر کرتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی نچلی سطح پر اس کو لے کر چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی حدیث میں موجود ہے جب بندہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں نچلے درجے میں چلا جاتا ہے، اور جب بندہ عاجزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں میں، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو مراد یہ جتنا تکبر کرو گے دنیا میں تو شاید تم اپنے آپ کو ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک شخص ہے، کوئی بھی شخص ہے، وہ مشہور ہو جاتا ہے، فیم ہو گیا، بہت فیم ہو گیا، یا کسی بڑے عہدے پہ چلا گیا، اب اس کے ارد گرد بہت لوگ آ جاتے ہیں، اب ہر بندے کو تو وہ انٹرٹین نہیں کر سکتا، اور پھر ظاہر ہے اس کو جھٹکنا بھی پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کہا جاتا ہے جی تکبر کر رہا ہے، بڑا مغرور ہو گیا ہے، بٹ ایک انسان ہے ظاہر ہے اتنے لوگوں کو انٹرٹین نہیں کر سکتا، ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں میں پھر آپ سے بات کروں گا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کسی سے الجھنا اور اپنے آپ کو سیف سائڈ کرنا۔ پھر میں بات کروں، میرے آقا معراج پر گئے، حضور سے افضل تو کوئی نہیں ہے نا اس دنیا میں، مجھے ایک مثال دیں، کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ میرے نبی سے اللہ نے معراج میں پوچھا میرے لیے کیا لائے ہو؟ رب نے بنائی اور فرمایا تو میرے لیے کیا لائے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں عاجزی لے کر آیا۔ نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس بات سے بالکل ایگری کر رہا ہوں۔ جو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جھٹک بھی دیتا ہے، ظاہر ہے اب آپ کو کوئی بندہ اریٹیٹ کر رہا ہے، فون کر رہا ہے، بار بار آ رہے کام اس کا ہو نہیں سکتا، اور دین وہ اس کو جھٹک دیتا ہے اور وہ کہتا ہے بھگاؤ اس کو یہاں سے لے کے جاؤ، تو کیا وہ اس کا تکبر ہے؟ دیکھیں یہ نہیں، میں پھنسا ہوں۔ دیکھیں ایک میں نے بتایا ایک شخص یہ ہے کہ اپنے، میں نے پھر اس بات کو سمجھے گا کیونکہ اب تک شاید سمجھنے میں شاید میں قاصر رہا۔ تکبر اسے کہتے ہیں آپ اس شخص کو حقیر نہیں سمجھ رہے، آپ اس شخص کو لام تین کرنا نہیں چاہ رہے، لیکن ایک شخص آپ کے ساتھ ایسا سلوک پیش کر رہا ہے جس سے انسانی فطری تقاضوں کو جو ہے ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ تو فطری عمل ہے، جب آپ کسی چیز کے اوپر زیادہ سے زیادہ اصرار کریں گے تو فطری طور پر آپ کا ریئیکشن آئے گا، تو وہ فطری عمل گناہ کی طرف راغب نہیں کرے گا، وہ تکبر نہیں ہے۔ آپ اس کو نہ حقیر سمجھ رہے ہیں، آپ نے پیار سے ایک بات سمجھائی، پھر دوسری بات سمجھ۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات مجھے سمجھ آ گئی، لیکن جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اب ظاہر ہے وہ کہیں جاتے ہیں تو ہر کوئی آتا ہے سیلفی لے لے، ہر کسی کا نہیں کر سکتے، اور پھر ظاہر ہے کہ انسانی فطرت ہے تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے یار اب کیا میں ہر کسی کو ٹائم دوں، کیا مسئلہ ہے یار، تو کیا وہاں وہ تکبر کریں؟ لیکن بات یہ کہ اگر ذل من تشاء، یاد رکھیے گا اللہ نے قرآن میں وعدے کر دیا اللہ جسے چاہے عزت دے دے گا اور اللہ چاہے ذلت دے دے گا، تو اگر تمہیں اللہ نے عزت دی نا، اللہ کیا کمی نہیں، ایک لمحے میں اللہ ذلت بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ ہے جواب جو میں نے آپ کو بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیں بینا، بات انا کی ہو رہی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے گھر
انا کے چکر میں تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں اتنا ہمارے سسٹم میں آتا جا رہا ہے کہ اگر وہ میاں ہے تو وہ اپنی انا میں آتا ہے, خواتین اپنی انا میں آتی ہیں, کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ آئی تھنک کہ انا تو نہیں ہونا چاہیے, پیشنس بہت ضروری ہے ریلیشنز میں. آپ کام کریں اس میں. ہمارے یہاں آج کل لوگوں میں پیشنس ختم ہو گئے, جو انا کی طرف بھی چلا جاتا ہے. اور انا جو ہے وہ اسی وقت ہی آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہو, پھر آپ میں انا آ جاتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں اور یو نو آئی ایم آلویز رائٹ اینڈ یو آر آلویز رانگ. ایکچولی ریلیشن شپ میں ہوتا ہی یہی ہے. بٹ آئی تھنک کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اگلے کو, چاہے آپ کے ہسبینڈ, جیسے آپ کہہ رہے ہو آج کل گھروں میں بہت زیادہ جو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, میں دیکھتا ہوں کہ نعوذ باللہ طلاقیں ہو رہی ہیں نا کے چکر میں, کوئی معافی مانگنے کو تیار ہی نہیں. انڈرسٹینڈنگ, آپ کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور آئی تھنک اسپیس بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ریلیشن میں چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, دونوں کو حق ہے اپنے حساب سے زندگی جینے کا, اور لیکن آپ کی باؤنڈریز اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو لائک اگر میں کچھ, جیسے میں بزنس کرتی ہوں, میں اپنی مثال دوں گی, جیسے میرا کام ہے, میں اپنا ابھی میں اس وقت اس ٹائم پہ آپ کے پاس ہوں, تو یہ میرے ہسبینڈ سے ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, دین آئی ایم ہیئر, اور وہ مجھے انڈرسٹینڈ کرتے. اسی طرح میں ان کو کہیں جگہوں پہ انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. تو ریلیشن آئی تھنک اسی سے چلتے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزوں میں ہم کنفیوزڈ ہو گئے, ہم نے بہت ساری چیزیں اپنا لی ہیں. آئی تھنک نہیں, آپ جتنے سمپل رہو گے, جتنے آپ انڈرسٹینڈ, جتنے آپ پیشنس رہو گے, تو آئی تھنک اٹ ورکس. بالکل جی, اور اگر انا آ بھی جائے تو اس کو فوراً ختم کر لینا چاہیے, کیونکہ انا آپ کو ہمیشہ تنہا چھوڑ دیتی ہے. یہ بات یہ صرف ریلیشنز میں نہیں ہے, یہ ہر چیز میں آپ کی انا ہی ہے, وہ آپ کو یا تو بنا سکتی ہے یا بگاڑ سکتی ہے. بالکل, اور زیادہ تر انا جو ہے وہ ڈبو دیتی ہے انسان کو. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. بنا کے مانگو حضور دیں گے, ضرور دیں گے, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے, ضرور دیں گے, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. بنا کے مانگو کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی گدا آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے, ضرور دیں گے, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, اور جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے ایک ولی نے مانگا, جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے ایک ولی نے مانگا. ضرور دیں گے, ضرور
रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है, दुरूद लब पर सजा सूर देंगे, जरूर देंगे, तुम अपना दाम बिछा के मांगो। रसूल अकरम की नात नासे ज़माने भर को सुना चुका हूँ। रसूल अकरम की नात नासे ज़माने भर को सुना चुका हूँ। हुजूर मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे, हुजूर देंगे, जरूर देंगे, तुम अपना दाम बिछा के मांगो। और देंगे दिलों को कासा बना के मांगो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह अतीक साहब। सारी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हम लोग सहरी अभी कर रहे हैं क्योंकि आज जो हमारी शेफ़ हैं उन्होंने खाना देर से बनाया है और उनकी वजह से अभी तक हम लोग कर रहे हैं, वरना हम पहले ही कर लेते हैं। लेकिन बारी है कि हम अपनी गेस्ट से पूछें कि उन्हें खाना कैसा लगा। मीना बिल्कुल सच से बताएगा कैसे बनाया इन्होंने? नहीं, टेस्ट इज रियली गुड। टेस्ट अच्छा है? बहुत मजे का। और चावल कच्चे तो नहीं है? नहीं, कच्चे नहीं है, पक्की बात है। हाँ, अच्छे बनाए इन्होंने। अच्छे बनाए। चलें जी, नो डाउट अच्छा बनाया, कम टाइम में इतना बनाना, लेकिन थोड़ा देर से बनाया तो अभी मेरी सैरी रह गई, लेकिन मैं बात करते करते जो है वो पूरा करूंगा। इस वक्त हमारे साथ सेट पर आप देख रहे हैं कि हमारे दो नन्हे गेस्ट मौजूद हैं और दोनों जो इस वक्त सैरी कर रहे हैं, बहुत मसरूफ हैं, लेकिन अब इनको भी थोड़ा डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है? इसको भी दम लगा दोबारा। रेयान। रेयान, रेयान कौन सी क्लास में आप? कौन सी क्लास में? अकबर बाबर स्कूल। अकबर बाबर स्कूल, तो स्कूल की कौन सी क्लास में? नर्सरी में। कितने फ्रेंड्स हैं आपके? 2 लड़के? चलें, अच्छा ये बताएं आप कि आपको नात आती है? कौन सी आती है? सुनाए जरा सी मुझे। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, पंखे मोजे के माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि घर में कौन अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आपको? घर में कौन अच्छा है? अम्मी। अम्मी? अब्बू नहीं हो? अब्बू मारते हैं? कितना? बहुत सारा। बहुत सारा मतलब मैं आपको बता दूं ये मुफ्ती साहब के बेटे हैं। मुफ्ती साहब आप बच्चों को मार रहे हैं? नहीं, एक जगह आप शफकत की बात कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। खिलाओ सोने का लिवारा, लेकिन देखो शेर की आंख से। अच्छा, अम्मी अच्छी लगती है और बहन भाइयों में कौन अच्छा लगता है? कौन सी बहन भाई ज्यादा अच्छा लगता है? बहन है। बहन है आपकी अच्छी लगती है या वो भी मारती हैं? अच्छा, आप बड़े होके क्या बनेंगे? क्या बनेंगे बड़े होके? फौजी? हाफिज़ कुरान। अभी फौजी बनना है इन्होंने। अच्छा जनाब, आपका नाम क्या है? अलीजा हसन। अलीजा हसन, माशाल्लाह। अच्छा अलीजा ये बताएं कौन सी क्लास में आप? मैं 4th क्लास में। 4th क्लास में। पूरी आ गई हैं जी, या अभी आगे पीछे रह गया है कुछ? पूरी आ चुकी है। पूरी आ चुकी हैं, चलिए मुबारक हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप रोज़ा रखती हैं? आज पहला रोजा है। आज पहले रखने जा रही हैं? तो ये तो नहीं होगा कि आपके बीच में तोड़ देंगी? पूरा रखेंगी? पक्की बात है, हम कर लें आप पे। तो आपने क्या सोचा है जी मैं बड़े होके क्या बनूंगी? क्या बनेंगे बड़े होके? डॉक्टर की तरह। डॉक्टर रह गया दुनिया में, या डॉक्टर टीचर, डॉक्टर टीचर, मुझे इसके अलावा कोई और लड़की मिलती ही नहीं है जो बोले कि मैं कुछ और बनूंगी। तो क्या कैसी डॉक्टर होंगी आप? एक होती है ना बात बात पे इंजेक्शन लगा देने वाली, वाली होंगी हैं? तो कैसी होंगी? गोलियों से सही कर देंगी?
آپ کو کون اچھا لگتا ہے اپنے گھر میں سب سے زیادہ؟ سبھی اچھا لگتا ہے. بس سبھی تو ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں لیکن کوئی ایک ہوگا نا زیادہ اچھا لگتا ہوگا. بابا اچھے لگتے ہیں. بابا اچھے لگتے ہیں, کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ بہت کام کرتے ہیں, میرے کو ناطے سکھاتے ہیں. اچھا جی, اور میرے کو چیزیں بھی دلاتے ہیں, اس لیے بابا اچھے ہیں. اچھا, بہت کام کرتے ہیں ان کی اس وجہ سے اچھے ہیں. آج کل بچے بڑے تیز ہوں گے, جو کام کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں. بہرحال آپ دونوں بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں, اور ابھی گفٹ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ اپنی سحری جو ہے وہ کرتے رہیں. آتے ہیں اپنے تکبر کے حوالے سے, انا پرستی کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیں مفتی صاحب کہ تکبر کرنے والے کے لیے قرآن میں کیا سزا ہے, اور کیا عاجزی تکبر کی جیت ہے؟ اچھا دیکھیں, بہت اچھا سوال ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پہلے پڑھی تھی کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین, کہ جب تکبر کا جیسے کہ جب تکبر انسان کے حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کفر کے قریب کر دیتا ہے. یعنی کہ انسان کفر کے قریب سے مراد ہے کہ کفر کرنے والا بن جاتا ہے. تو اب جب کافر کا مقام کیا ہے؟ دوزخ ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہوں گے, ان کی یہ طاقتوری ان کو دوزخ کے قریب کر دے گی. کچھ لوگ بہت کمزور ہوں گے لیکن ان کی جیسا کہنا عاجزی, ان کی عاجزی جنت کے قریب کر دے گی. اچھا, جو عاجزی کرتا ہے تو کیا وہ تکبر کی ہار ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں, پھر بھی آپ بتاؤں, دیکھیں عاجزی کہنے کا مقصد کیا ہے. ایک انسان بدلہ لے سکتا ہے, ایک شخص جو ہے کسی بدلہ لے سکتا ہے اور وہ اس چیز کا بدلہ نہ لے بلکہ اس میں وہ ٹالرنس دکھائے اور اپنے آپ کو ضبط کر کے عاجزی دکھائے کہ یا اللہ تو نے مجھے قوت دی ہے پھر بھی میں بدلہ نہیں لے رہا. اسی کو عاجزی کہتے ہیں. ایک عاجزی یہ نہیں کہ بندہ تو کمزور ہے, دوسرے کے سامنے بدلہ لے نہیں سکتا, وہ تو عاجزی کرے گا ہی نا. لیکن عاجزی کا اصل معیار ہی یہی ہے کہ طاقت ہے پاس, یہ بدلہ نہیں لے رہا. یہاں پر مثال حضرت علی کی آتی ہے. ہاں سبحان اللہ, وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے کی, سامنے یعنی قاتل موجود, یعنی کہ قتل کرنے کے ارادے سے, اور لیکن اب بات ہے کہ وہ مرنے والا ہے اور آپ خنجر چلانے والے ہیں. اور وہ کہ جب اس پہ تلوار کرنے والے تھے اور اس نے ان کے چہرے مبارک پہ نعوذ باللہ تھوکا تھا. حضرت علی شیر خدا, بے شک. لیکن وہاں پر عاجزی کی اگر میں مثالیں دیکھنی ہو تو ہم حضرت علی کی مثال دیکھیں, اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ہم کس طرف جا رہے ہیں. بینا یہ بتائیں کہ بات ہو رہی تھی فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے, تو یہ جو ریپلیکاز آتی ہیں کیا یہ ڈیزائنر کا لاس ہوتا ہے؟ اس سے ڈیزائنر کو کوئی نقصان ہوتا ہے ریپلیکا کے آنے سے؟ آئی تھنک کہ نقصان آپ ویسے تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں ہر طرح کی کلاس ہے. تو ریپلیکاز اوبیسلی جو ڈیزائنرز ویئر ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ایکسپینسو ہوتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے جو تھوڑے سے مڈل کلاس ہیں یا اوبیسلی دے لو ٹو ویئر دا ڈیزائنر کلوتھس, لیکن وہ اس چیز کو نہیں اویل کر سکتے یا اس کو نہیں بائی کر سکتے, تو ریپلیکاز ان کے لیے ہوتے ہیں. بٹ آئی تھنک جو ڈیزائنرز کی اپنی ایک کلائنٹیل ہوتی ہے تو وہ تو رہتی ہے, جو ڈیزائنر ویئر پہنتے ہیں اور جو افورڈ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ایسے کچھ, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کچھ نقصان. اچھا, وہ ایک ڈیزائنرز اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ڈیزائن کاپی کر کے چوری کیا جا رہا ہے, اور پھر اس میں بڑی پرابلمز یہ آتی ہیں کہ لوگ اسی کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ جی ریپلیکا تو نہیں پہنی ہوئی, ریپلیکا تو نہیں پہنی ہوئی. بٹ یہ کہ کاپی از کاپی. اچھا, پتہ چل جاتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل پتہ چلتا ہے. آپ کا کوالٹی آف ورک, آپ کا مٹیریل, آپ کی بہت دیکھیں نا, ایک ڈیزائنر اگر اس نے آپ کا 50,000 یا لاکھ کا ڈریس بنایا ہے, اور وہی ڈریس اگر آپ کو مارکیٹ میں 20,000, تو آپ خود بتا سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹی اور اس کا کام جو ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریپلیکا سے کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں, مطلب obviously جو ڈیزائنر کام کر رہے ہیں ان کا اپنا اسٹائل ہے, ان کے اپنا ایک وے آف ورک ہے, بٹ یہ کہ جو ریپلیکا کرے تو وہ تو پتہ چل جاتا ہے. آئی تھنک جو اچھے پہننے والے لوگ ہیں, اچھے کپڑے ہیں, جن کو پہچان ہے کام کی, تو آئی تھنک وہ پہچان جاتے ہیں. لیکن ریپلیکا میں آئی تھنک میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو نہیں افورڈ کر پا رہے, تو اگر وہ ڈیزائنر ویئر نہیں پہن پا رہے تو اٹس میں اپنی ایک ہے, اور وہ بھی چاہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور میں بھی اچھی لگوں, یا جو بھی ہے ہمارے بھی ڈیزائنر ویئر کا ایک کاپی ہے, چاہے بے شک وہ جیسا بھی ہو, لیکن ایک ہے آئی تھنک. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اس دفعہ عید پہ کیا ڈیزائن انٹروڈیوس ہو رہے ہیں, کیونکہ گرمی کا ابھی کچھ نہیں پتا, بھی کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے, تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس وقت آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے, کس طرح کے زیادہ ہونا چاہیے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے شارٹ شرٹس بہت ان ہو گئی تھی, اور آج کل بوٹ کٹس, بیل باٹم اور اس طرح کی پینٹس ان ہو گئی تھی. اب شلواریں بھی ان ہو گئی ہیں, غرارہ پینٹس ان ہو گئے ہیں, لانگ شرٹس ان ہونے والی ہیں. اور سمرز میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ گاڈی کپڑے نہیں آپ پہنتے, تھوڑے سے اچھے ٹریڈیشنل جو اسمارٹ کیجولز ہوں آپ وہ پہنے تو وہ زیادہ اچھے لگیں گے. ہمارے اس کے آئی تھنک
رکھتے ہو تو اس میں آپ کی پرسنالٹی آپ کا کیری کرنا یہ بہت ضروری ہے, مطلب معنی رکھتا ہے کہ صرف. اچھا اس وقت جو گرمیاں چل رہی ہیں اس وقت میں کون سے کلرز پہ زیادہ کام ہو رہا ہے؟ جو ڈیزائنرز ہیں وہ کن کلرز پہ کام کر رہے ہیں یا پھر جو بھی کلر ہے آپ پہن سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اگر ڈے ٹائم کی آپ بات کریں گے تو ڈے ٹائم کے لیے تو آئی تھنک کہ پیسٹلز کلر جیسے یلو کی فیملی میں آپ چلے جائیں, گرین کی فیملی میں چلے جائیں, پنکس ہو گئے اور گریز ہو گئے, بلوز ہو گئے, آج کل آئس بلو کلر بہت ان ہے اور یلوز ان ہے, اور ہمارے آئی تھنک وائٹ بہت پسند آج کل. وائٹ تو آپ کو پتہ ہے یہ تو ایک آل ٹائم فیوریٹ والا کلر ہے. لیکن وائٹ کا ایک چیز بری ہے, ایک دھبا لگ جائے پورا وائٹ گیا آپ کا, پورا وائٹ گیا. بٹ اس کو کیری کرنا آنا چاہیے نا, اب آپ وائٹ پہن لو اور پھر بالکل. اور یہ جو کلرز انہوں نے بتائے یہ اس وقت میں بڑے ضروری ہوتے ہیں. ایک عرض کر دوں, سفیدی نا پاکی کی علامت ہوتا ہے, اور امن اور پیس کا بھی آئی تھنک. سفید کلر مجھے پسند بہت ہے. گلے میں آج کل بڑا خراب ہو رہے ہیں کیونکہ موسم اوپر نیچے ہو رہا ہے, تو گلے خراب کے لیے کیا ریمیڈی آپ کا؟ بہترین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہترین ریمیڈی ہے آلو بخارا. دو ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ڈرائی آلو بخارے جو ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے براؤن کلر کا اور ایک ہوتا ہے ہلکے سے پنک یا بھورے کلر کا. ٹھیک ہے. تو جو بھورے کلر کے ہوں گے ڈرائی دو آلو بخارے, ہلکا سا نمک ڈال لیں اگر بلڈ پریشر ہائی نہیں کیے تو دو وہ روزانہ استعمال کریں افطار کے بعد. جو آج کل ڈرائنس ہے اور آج کل جو ہمارے یہاں معاملہ چل رہا ہے وہ گلے کے انفیکشن کا, اس کے لیے بہترین یہ ٹپس ہے. بہترین. اچھا دوسرا ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جوتے پہنتے ہیں تو پیروں پہ دھبے آ جاتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جوتا ٹائٹ ہو یا کچھ ہو تو پیر پہ آپ کے دھبے آ جاتے ہیں, ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دھبے بھی آ جاتے ہیں, اور دیکھیں اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہی زیتون کا تیل اور نیمبو کا عرق, ٹھیک ہے, لیمو کا عرق اور زیتون کا تیل مکس کر لیا, مکس کر کے اور اس جگہ مقام پہ ہلکا ہلکا سا مساج کریں جہاں دھبے آ گئے. کتنے دن تک یہ کرنا ہے؟ 2 سے 3 دن چلے جائیں گے دھبے. ہاں یہ اچھی بات ہے جی, جو دھبوں کا بڑا پرابلم رہتا ہے. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے اور ہم اس کی غلطی کو جسے کہتے ہیں نا سب کے سامنے ڈانٹ کے یا معذرت کا ذلیل کر کے, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ بتایا تھا اور میں پھر آپ سے عرض کروں کہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے ہی نہیں. یہ تو آپ سمجھیں کہ ایک بندے کی تذلیل کر رہے ہیں, یہ تذلیل ہے نہ کہ اصلاح کا طریقہ ہے. اصلاح کا طریقہ یہی ہے, رب اگر عیب کھولنا چاہے تو کیا آپ انسان خود انسان جانتا ہے وہ کتنا عیب دار ہے. رب مالک ہو کر ہمارے عیب نہیں کھولتا, ہم مخلوق ہو کے دوسروں کے عیب اس طرح بیان کرتے ہیں. ہاں اگر آپ کو کسی کی اصلاح کرنی ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ اسے اکیلے میں بیان فرمائیں, اور شریعت کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر کسی کو اگر درست بات سمجھانی ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ کرنا ہے, کرانا نہ کرنا یہ تو اللہ کا مطلب کہ یہ جب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دے گا اور نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا. جی جی پلیز. سوال یہ ہے کہ کوئی بار بار سمجھا رہا ہے, کوئی بڑا فیملی کا بزرگ ہے, بڑا ہے, وہ بار بار سمجھا رہا ہے اور بار بار غلطی ہو رہی ہے, بار بار وہ غلطی کر رہے ہیں, قصداً غلطی کر رہے ہیں, تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیں پہلی بات, اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر رشتہ دار ہے اور یا اس کو ڈانٹ کے ذریعے, جیسے مثال طور نماز پڑھنے کا حکم ہے, نماز پڑھنے کا حکم 7 سال کی عمر میں ہو گیا, اب ایک بچہ 7 سال کی عمر کے بعد 9 سال 10 سال کی عمر میں اگر نہیں پڑھا تو کیا حکم ہے؟ پھر کھانا بند کرو, اس کا کھانا بند کرو, اسے مار بھی سکتے ہیں. بالکل. تو مارنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کے جسم کو تشدد کا نشانہ بنا دیں. اسی طریقے سے اگر ہاں اسی طریقے سے اصلاح میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں اور آپ کا بچہ نہیں سمجھ پا رہا تو آپ اس طرح اس کو مار سکتے ہیں. لیکن بات یہ کہ میں آپ کو بتاؤں جب بچہ اگر بڑا ہو جائے نا, آپ اس کو ماریں گے پیٹیں گے تو وہ بہکائے گا ہی. اچھا مجھے یہ بتائیں مفتی صاحب کہ جو قومیں ماضی میں تکبر کیا کرتی تھیں ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ فرعون کو دیکھ لیں, کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو جہاں منصب عطا فرمایا تھا اس کا حال کیا, دریا میں غرق کر دیا, اور اس کی جو موت تھی یعنی کہ اس کی جو لاش کہہ لیں آپ, آج بھی اللہ نے اس کو عبرت بنا کے رکھا ہوا ہے. کیوں رکھا ہوا ہے؟ تاکہ لوگ دیکھیں اسے عبرت پائیں. یعنی کہ اتنا بڑا جاؤ منصب, اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا, وہ ایک بات پر ڈرا تھا کہ لوگ مجھے خدا مانے, نعوذ باللہ من ذالک. تو جو تکبر ہے نا اس کا سر نہیں. آپ شیطان کو دیکھ لیں, سب کو آپ ایک بات ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ نے لعنت بھیجی ہے. مثال کہ کوئی انسان کسی کو برا کہ الگ بات ہے, رب نے فرمایا تو دھتکارا ہوا ہے, تو اصل دھتکارا ہوا وہ کیوں بنا کہ اس نے ایک چیز کی, اس نے تکبر کیا. تو
تو جو شخص تکبر کرتا ہے وہ شخص اللہ تعالیٰ کی کہنے کا نظر رحمت سے ہٹ جاتا ہے، دھتکار میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ پھر اس کا شمار شیطان میں ہونے لگتا ہے. کیونکہ شیطان اور انسان میں فرق کیا ہے کہ شیطان نے بھی تکبر کیا، وہی انسان بھی تکبر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالکل جی، تکبر ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے، اگر ہماری میں معذرت چاہتا ہوں، تکبر گناہ کبیرہ ہے، یہ یاد رکھیے، شرعی مسئلہ گناہ کبیرہ. جب تک معافی نہیں مانگیں گے اللہ توبہ قبول نہیں فرمائے گا. کوئی سوچے کہ میں نے گناہ کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرنی شرط ہے اس کی. اچھا، توبہ کس سے کرنی شرط ہے؟ جس کے ساتھ تکبر کیا ہے یا اللہ تعالیٰ؟ مثلا پہلے یہ کہ اگر کسی بندے کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے اور پھر اللہ سے معافی مانگے. بالکل جی، جس نے یہ کیا ہوا ہے فوری طور پر آپ معافی مانگ لیں، کیونکہ بات یہی ہے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ خوبی ہے، اگر کوئی خوبصورت ہے یا کسی کے پاس پیسہ ہے، تو یہ سوچ لیں کچھ بھی آپ کا نہیں ہے. جاتے ہوئے جو کہتے ہیں نا پل بھر لگتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، نہ کہ جو ہے ہم اس پہ تکبر کریں. اچھا بینا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم کھانے کی بات کر رہے تھے، وہ سوال بنا لیتی ہیں آپ اچھی؟ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں. سب کچھ بنا لیتی ہیں؟ مجھے سویٹ ڈشز بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے. اچھا. تو وہ میں وہ نہیں بنا پاتی. باقی آپ مجھ سے کچھ بھی بنوا لیں. تو عید میں دال چاول بہت اچھے بناتی ہوں. اچھا، عید پہ جو مہمان آتے ہیں تو دعوت واوت ہوتی ہوگی، تو بالکل ان کے لیے بھی وہ ہوتا ہے؟ بالکل. آپ ہی بناتی ہیں کوکنگ؟ بالکل میں کوکنگ کرتی. ایون میں ابھی بھی اتنا جو میرا کام ہے، کیونکہ شروع سے میں نے اپنے بچوں کو خود سے کوک کر کے کھلایا ہے، تو ان کو عادت نہیں ہے کہ وہ کسی کوک کا کھائیں. اچھا، یہ بڑا ہوتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے، جو ورکنگ وومنز ہوتی ہیں ان کو کوکنگ نہیں آتی ہے، ایک کانسیپٹ ہے لیکن جنرل ہے، جبکہ آتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے کوشچن کیا. اچھا، یہ ایک پرابلم آتا ہے آپ کے ساتھ کہ ظاہر ہے آپ ڈیزائنرز ہیں، آپ بڑے اچھے اچھے ڈریس ڈیزائن کرتی ہیں، تو یار ڈریس دے دینا، یہ پرابلم ہوتی ہے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں. وہ تو بینیفٹ لینے کی بالکل کوشش کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا خاندان یا ایک کسی گھر میں بھی، خاندان کی تو نہیں بات کروں، ایون میری اپنی فیملی میں لائک میری مام ہے، سسٹر ہیں، بھابھی ہیں، تو آئی تھنک وہ ہارڈلی دے گو فار دا مارکیٹ. دے جسٹ کال می اور مجھے کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے اور ہمیں بس پلیز. تو میں ان سے کہتی ہوں پلیز کبھی چکر خود بھی لگا لیا کریں یا جو بھی. اچھا، ویسے یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے، جو خاتون جس کام کی ایکسپرٹ ہوتی ہے، اگر کسی کو ڈرائیونگ آتی ہے تو پھر سارے گھر کے کام اس نے کرنے ہوتے ہیں، وہ ڈرائیور بن جاتی ہے. اور جو جس چیز میں ایکسپرٹ ہو، جیسے سامیہ سے میرے خیال سے ہر کوئی بولتا رہتا ہوگا یار ہمیں ہمارے گھر کھانا پکانے کی فرمائشیں ہوتی ہیں. ہاں موسٹلی ہوتا ہے کھانا بنا دو، کھانا پکانا ہے، کہیں پہ بھی جاؤ کھانا بنا کے کھلا دو. تو آپ کسی کو غلطی سے پتہ چل جائے خراب بنا کے کھلایا کریں. نہیں، رزق کے ساتھ بے ادبی ہو جائے گی. مرچیں زیادہ کریں. آپ جس میں ایکسپرٹ ہوتے ہو نا، تو مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کیا، مطلب جیسے میں ہوں، میں اگر اچھے کپڑے بناتی ہوں یا میری ڈیزائننگ اچھی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی، روزانہ میری تعریف ہوتی ہے تو آپ کو انجوائے کرنا چاہیے. آپ کو آپ کی فیلنگز آپ کو. تو وہ تعریف کبھی کبھی کہتے ہیں نا گلے آ جاتی ہے، ہر کوئی فور گرانٹیڈ لینے لگتا ہے، یار بول دو کیا ہوا. ہاں نہیں، وہ ہوتا ہے، پہن کے جاتے ہیں، پھر تعریفیں ہوتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی. اچھا، مجھے یہ بتائیں، ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ جو کلائنٹ ہوتی ہیں، خاص طور پہ خواتین کلائنٹ، ان کو کیسے سیٹسفائی کریں؟ کیونکہ خواتین کو خاص طور پہ کپڑوں کے معاملے میں سیٹسفائی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو آپ لوگ کس طرح ان کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں بھائی؟ نہیں، بس کر لیتے ہیں. یہ ہے کہ پیشنس، وہی میں نے آپ سے کہا، بہت ہونا ضروری ہے، اور ہر انسان کو اس کے حساب سے ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. وہ آپ میں آنا چاہیے. اور جب آپ اس پروفیشن میں تو اوبویسلی جب اس پروفیشن میں آئی ہوں، میں نے اسی سے اپنا ایکسپیرینس کیا ہے. اور یہ کہ آئی تھنک آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ سوچ لیتے تو کبھی آپ کا، کیونکہ پرابلم کلائنٹس بھی ہوتے ہیں جو کافی پھنسی ہوتے ہیں اپنے کپڑوں کو لے کے، تو پھر ہمیں آئی تھنک ان کو سیٹسفائی کرنا آنا چاہیے اور ان کے حساب سے ان کی چیز بننی چاہیے. لوگ آتے ہی ڈیزائنر کے پاس شہری اسی لیے ہے کہ ان کو پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے، اور وہ پرفیکشن آپ مارکیٹ میں یا ٹیلر میں کیونکہ نہیں ملتی ہے. جو بھی موسٹلی ہمارے پاس وہی لوگ ہیں، دے ڈونٹ ہیو سو مچ ٹائم ٹو گو فار دا مارکیٹ اور لائک بہت ساری خواری کرنا یا ٹیلرز کے پاس جانا، کیونکہ جو ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے. تو ڈیزائنر جو ہوتا ہے ایک کلائنٹ کے مائنڈ کو سمجھنا، اسے انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی پرسنالٹی، اس کا ورک جو بھی ہے، اس کے حساب سے کپڑے بنا کے دینا. تو آئی تھنک یہ بڑا ویسے مشکل کام ہوتا ہے ڈیزائنر کا، اور لوگ بڑا اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیزائنر بن جاتا ہے، لیکن جو پراپر ڈیزائنر ہے ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. سامع، آپ کو یاد ہے آپ نے بچپن میں نہیں، جب بھی آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ کوکنگ کی تھی تو کیا کی تھی؟ میں نے سب سے پہلے کڑھائی چکن بنائی تھی. کڑھائی چکن بنائی تھی؟ کس کے کہنے بنائی تھی اور کتنی عمر تھی آپ کی؟ موم کے کہنے پہ بنائی تھی. آئی گیس میٹرک کیا تھا. شیف ہمارا 1 سال تک پنگا چلتا رہا کہ نہیں میں شیف کروں گی، MBA شیف. پھر وہ ہار گئے کہ اچھا کر لو شیف. میں بھی یہی، ابھی ہم وہی بات کر رہے تھے کہ آئی ہیو ڈن مائی BSc.
सो अभी आप बच्ची से पूछ रहे थे ना कि डॉक्टर, इवन आई स्विच माई डॉक्टर लाइन टू कम टू द लाइक इज फैशन डिजाइनिंग, क्योंकि इस एज में ना बच्चों के माइंड में सिर्फ टीचर और डॉक्टर ही होता है. इवन माई डॉटर शी ऑलवेज लाइक कि मुझे या तो डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो फिर आपको चीज़ों की समझ, जैसे अभी सामने कही थी कि मुझे जैसे कुकिंग का शौक था तो मैं शेफ़ बनना चाहती थी, और मुझे मैं बीएससी करके फिर मास्टर्स करके देन उसके बाद मैं क्योंकि बहुत पहले स्कूल्स के गेम शोज किया करता था बच्चों के साथ, तो अगर मैं मोटी मोटी किताबें सामने आती तो फिर कहते हैं चलो शेफ बन जाते हैं, है ना, ये बड़ा होता है. डॉक्टर साहब वैसे आप मुझे ये बताएं कि आप खाने के मामले में हैं, शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो आप कभी कोई खाने में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका क्या रवैया क्या होता है? बस वो चेहरे पे नागवार असर आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं. और तकब्बुर आता है? नहीं, तकब्बुर नहीं, अल्लाह ताला माफ़ रखे तकब्बुर से. आजी पे ही हमारा खात्मा बिलखैर ईमान के साथ हो, आजी रहनी चाहिए बंदे के अंदर. लेकिन कभी कभार गलती ना और कंटिन्यू उसको हो तो फिर वो नहीं, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, आमीन. क्योंकि वो उन्होंने जो खाने खिला दिए हमें वो दिल्ली से ताल्लुक था उनका. अच्छा, दिल्ली वालों को तो बड़ा खाने का तो जो वो खिला दिए तो वो तो जायका अब हमें मिल नहीं सकता. अभी आपने इनडायरेक्टली भाभी को कह दिया कि वो जायका नहीं मिल रहा, वो बाहर घर जाके फिर सारी बात होगी. यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है. रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन बस अब अपने अख्ताम पे है, क्योंकि थोड़ी देर में नमाज फजर होने वाली है. बीना, आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी इस फील्ड में नए लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या स्कोप है और उनको कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? अच्छा, आजकल मेरे ख्याल से फैशन इंडस्ट्री आपको पता है वो पूरे वर्ल्ड में, खास हमारा पाकिस्तान, हमारे ब्रांड्स, हमारे कपड़े बहुत जो देख रही हूँ इंस्टीट्यूट जो फैशन डिज़ाइनिंग के इंस्टीट्यूट है. व्हेन आई वाज डूइंग द फैशन डिज़ाइनिंग उस वक्त हार्डली आई थिंक 1 या 2 होते थे, अब काफ़ी हैं. तो आई थिंक के लोगों को स्कोप नज़र आ रहा है, बिकॉज नाउ अडेज इट्स अ वेरी गुड पेइंग इंडस्ट्री, यू नो, इट्स अ बेस्ट पेइंग इंडस्ट्री लाइक फैशन डिज़ाइनिंग, जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए, और काफ़ी इससे लोगों को यू नो मतलब क्या कहना चाहिए, जॉब्स का, और आपके लोग, आपका सिस्टम बहुत अच्छा. आई थिंक एक आपको एक फील्ड है और अच्छी फील्ड है, फास्ट फील्ड है, काफ़ी ऊपर एकदम जा रही है पूरे वर्ल्ड में. हमारे कपड़े हमारे need hard work more. Yes, every work needs a hard work. Definitely. क्योंकि जब तक आप हमारे यंगस्टर्स में ना थोड़ा सा एक हार्ड वर्क का थोड़ा सा वो रुझान कम हो गया है, क्योंकि उनको लगता है कि हर चीज़ क्विकली हो जाए. बट मैं कहती हूँ कि नहीं, क्विकली नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है. आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है, चैलेंजेस आपको इस फील्ड में बहुत आपको देखने में मिलते हैं, तो वो भी आपको फेस करना पड़ता है. और उन सब चीज़ों के बाद फिर जाके आप एक फैशन डिज़ाइनर बनते हैं. स्कोप है लेकिन साथ में मेहनत बहुत है. डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि गुर्दे और मशाने से पिए और पानी बॉयल करके पिए अच्छी तरीके से. और कितने गिलास लोग कहते हैं 8 पिए? हाँ, तकरीबन 6 से 7. लेकिन जिनके पथरी हो वो ज़्यादा पिए, ज़्यादा पानी पी ले. और सबसे बेहतरीन ये है कि देखिए अभी गर्मी का मौसम है कराची में, अगर किसी को तकलीफ है तो कच्ची लस्सी जो होती है ना, पतली बिल्कुल करके, यानी कि 100 ग्राम दही के अंदर पानी मिला, 1 जग पानी मिला लें, ठीक है, और ये सहरी में इस्तेमाल करें. ठीक है. इसमें अफ्तार में भी करें, थोड़ा सा नमक डाल लें. बेहतरीन इसका एक और हल है, वो है अजवाइन. 6 ग्राम अजवाइन अगर पानी के साथ रोज़ाना मुतवातिर ले लें, 21 दिन के अंदर अगर छोटे साइज की पथरी है तो यूरिन से पास हो जाएगी. ठीक है. मुफ्ती साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम अपने आप को हमेशा देना ऊपर की जानिब मत देखिए, कमतर की तरफ देखिए. अल्लाह ताला ने हमें औरों से बहुत बेहतर बनाया है. हम देखते हैं कि यार हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन यकीन माने कई लाख ऐसे अफराद हैं हम उनसे बहुत बेहतर हैं. तो अपने आप को जब आप थोड़ा हकीर समझेंगे ना, हकीर से मुराद इस लिहाज के, या अल्लाह मुझे तूने सबसे बेहतर तो बनाया है, लेकिन अल्लाह तेरा एहसान तूने मुझे फिर भी बहुत अच्छा रखा. तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को कमतर समझें और किसी का दिल ना दुखाएं. तो जब ये दोनों चीज़ें आपके अंदर, तो आपके अंदर तकब्बुर नहीं है. बिल्कुल जी, किसी का दिल ना दुखाए. और वही वाली बात कि हमेशा ये सोचे कि जो चीज़ आपके पास अता करता है वो सिर्फ मेरे रब की अता करता है और हमारा कुछ भी नहीं है. उस वक्त से डरें कि जो
کہ آپ نے جوائن کیا، بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت سحری ٹرانسمیشن میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہریار آسم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد